السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین المالک الحق المبین اضاء قلوب اولیائہ بالہدی والیقین وقوى بصائرهم بالوحی المستقیم ہدی من شاء برحمتہ واذل من شاء بحکمتہ وعمیت عن نور الحق قلوب الکافرین والمنافقین فللہ الحجۃ البالغۃ علی خلقہ اجمعین۔ قال اللہ تبارک و تعالی قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین۔ میرے واجب الاحترام معزز طلباء اکرام، آج تقریباً 3 ماہ کے بعد آپ سے دوبارہ ہم کلام ہونے کا اللہ تعالیٰ نے موقع عطا فرمایا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 4 اگست سے ایک رات قبل 3 اگست کو میں یہیں پہ آپ حضرات کی زیارت کے لیے یہاں حاضر ہوا تھا، اور 4 اگست کو ہمارا کشمیر میں ناصر احمد سلیم نامی قادیانی کے ساتھ کچھ گفتگو تھی عقائد کے حوالے سے، مسائل کے حوالے سے۔ تو اس سلسلے میں وہاں ہم ان کے پاس گئے، بات چیت ہوئی۔ تو قادیانیوں کا جیسا کہ ایک طریقہ واردات ہے، طریقہ کار ہے، جب وہ میدان میں آتے ہیں شروع میں تو ایسے للکارتے ہوئے، جھاگ اڑاتے ہوئے اور یوں پھنکارتے ہوئے آتے ہیں جیسے میدان انہی کا ہے اور کوئی ان کا مد مقابل نہیں ہو سکتا، کوئی ان کے مد مقابل نہیں ٹھہر سکتا۔ یہی حال ہمارے تراڑکھل کشمیر کے ان سادہ لوگ مسلمانوں کے ساتھ معاملہ پیش آیا کہ ان کو قادیانی نے اس حد تک پریشان کیا ہوا تھا کہ کوئی مسلمان عالم ہمارے سامنے بیٹھ کر بات نہیں کرتا اور مسلمان ہمیں خام خواہ کافر کہتے ہیں۔ ہم کافر تو نہیں ہیں، ہم تو مسلمان ہیں، مسلمانوں والا کلمہ پڑھتے ہیں، یہی ہماری نماز ہے، یہی ہمارا روزہ ہے، ہمارے سارے معاملات مسلمانوں والے ہیں، پھر مسلمان ہمیں اپنا کیوں نہیں سمجھتے؟ یہ مولویوں نے ہمیں خام خواہ کافر قرار دیا ہوا ہے۔ اور کشمیر کے سادہ لو عوام، سیدھے سادے لوگ اس کی باتوں سے پریشان تھے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنا بڑا ایشو کسی مسلمان کو کافر قرار دینا، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ ایک عوام الناس کا خام خواہ ایک دوسرے پہ فتوے لگاتے رہنا اس کی بات نہیں، ورنہ شرعی نقطہ نظر پہ عقیدۃ العلام فی الفرق بین الکفر والاسلام میں ایک اصول لکھا ہوا ہے کہ جو کسی مسلمان کو ملت اسلامیہ سے خارج کرنا یا کسی کافر کو کفر کے ساتھ ملت اسلامیہ کا حصہ ماننا، یہ دونوں اللہ کے ہاں بہت بڑے جرم ہیں۔ یعنی مسلمان کو وہ ہو مسلمان اسے کافر کہا جائے، اور کافر کو کہ ہو وہ کافر اور اسے مسلمان کہا جائے، اللہ کے ہاں یہ بہت بڑا جرم ہے۔ اللہ کی قائم کردہ حد بندیوں کو مٹانے والی بات ہے۔ اللہ نے جب ہر چیز کی حد قائم کی ہوئی ہے اور خود اللہ نے قل یا ایھا الکافرون کہہ کر 20 مرتبہ کافروں کو کافر کہہ کر اور اہل ایمان کو اہل ایمان کہہ کر اللہ نے مخاطب کیا ہے، جب اللہ کو اس معاملے میں کوئی جھجک نہیں ہے، کوئی اللہ تعالیٰ اس معاملے میں کسی کا لحاظ نہیں کرتے کافر کو کافر کہنے میں، تو ہم مسلمان کہاں اس سے اتنی تھاٹی رکھتے ہیں؟ کیونکہ اللہ سے زیادہ رحم دل بن جاتے ہیں، اللہ سے زیادہ ہم شفقت دکھاتے ہیں، کسی کی دل آزاری نہ ہو، کافر کو بھی کافر نہ کہو، یہ نہ کہو، وہ نہ کہو۔ بلکہ تفسیر کبیر میں امام رازی رحمہ اللہ نے غالباً ایک واقعہ لکھا ہے کہ قیامت کے قریب ایک قاضی کو اللہ کے دربار میں لایا جائے گا اور اس سے کہا جائے گا کہ تو نے فلاں بندے پہ حد کے 40 کوڑے بنتے تھے، تو نے 39 کوڑے کیوں مارے؟ اور ایک قاضی کو لایا جائے گا، فلاں بندے کی حد کے 40 کوڑے بنتے تھے، تو نے 41 کیوں مارے؟ ایک کوڑا تو نے حد سے زائد کیوں کیا؟ اور ایک قاضی کو لایا جائے گا کہ ایک کوڑا تو نے حد سے کم کیوں مارا؟ تو جس نے زائد کیا ہوگا وہ بہانہ یہ کرے گا، اے اللہ میں نے تیرے بندوں کو تجھ سے ڈرانے کے لیے کہ وہ تیری بغاوت سے باز آ جائے، تیری سرکشی سے باز آ جائے، میں نے تھوڑا سا زائد پٹائی کر دی، میں نے تھوڑا سا زائد مار دیا کہ تجھ سے ڈر جائے۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے تو میرے بندوں کی حکمت مجھ سے زیادہ جانتا ہے، تو زیادہ عقل مند آ گیا ہے، نظام کائنات میرا، مخلوق میری، رب ان کا میں ہوں، میں نے 40 حد مقرر کی ہے، تو کون ہوتا ہے مجھ سے زیادہ ڈرانے کے لیے میری حد کے نشان کو آگے پیچھے کرنے والا؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس کو اٹھا کر جہنم میں ڈال۔ اور ایک بندہ آئے گا، دوسرا قاضی، تو نے ایک کوڑا کم کیوں مارا؟
تو نے اتنا رحم دلی کیوں دکھائی؟ وہ کہے گا اللہ مجھے تیرے بندوں پہ رحم آ گیا تھا، اس کی حالت دیکھ کر میں نے معاف کر دیا، ایک کوڑا چھوڑ دیا، مجھے تیرے بندے پہ رحم آ گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے یعنی تو مجھے ظالم ثابت کر رہا ہے کہ میں نے جو قانون بنایا وہ غلط ہے اور تو زیادہ مجھ سے رحم دل بننے کی کوشش کر رہا ہے، اٹھاؤ اس کو بھی جہنم میں پھینکو۔ اس لیے ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہمارے لوگ جو رحم دلی پہ آتے ہیں وہ کہتے ہیں کسی کو برا بلا نہ کہو، کسی کو کافر نہ کہو، اور جو سختی پہ آتے ہیں وہ اپنوں کو بھی کافر کہنے سے باز نہیں آتے، مسلمانوں کو بھی بخیے ادھیڑتے رہتے ہیں۔ اسلام ایک مقرر حد بندی کا نام ہے۔ اسلام میں عالم، مفتی اور جاہل سب کی زبان پہ یکساں پیرا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ مفتی پابند ہے کہ وہ غلط فتویٰ نہ دے، جاہل بھی پابند ہے کہ اپنی زبان سے غلط بات نہ نکالے، کسی کے بارے میں ایسی بات نہ کرے جو کل قیامت کے دن اس کے لیے باعث شرمندگی اور باعث خسران بن جائے۔ تو یہ کشمیر تراڑ کھل میں جب یہ بات ہوئی، ہمارے کشمیر کے یہاں کے جو ناظم عمومی ہیں عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے حضرت مولانا عادل خورشید صاحب دامت فیضہم، انہوں نے رابطہ کیا، اور کشمیر میں ہمارے اور بھی ہمارے پلندری کے ہمارے احباب دوستوں نے بھی رابطہ کیا۔ تو ہم نے سوچا اب دشمن کی چالوں کو سمجھو۔ ہمارے لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے، وہ سادگی کی بنیاد پہ حد سے زیادہ سادے ہو جاتے ہیں۔ اگر میں سادہ لفظوں میں یوں کہوں تو آپ ناراض نہ ہونا، حضرت مولانا امین صفدر رکاڑی صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے ہمارے بندوں کو اللہ نے عقل کی جگہ پہ بھی اخلاص دیا ہوا ہے، یعنی عقل بھی نہیں، عقل کی جگہ پہ بھی اخلاص استعمال کر لیتے ہیں، مخلص بن جاتے ہیں۔ یہ نہیں دیکھتے کہ اس کا مستقبل قریب میں نقصان کیا ہونے والا ہے، کیونکہ نااہل آدمی جس کا وہ شعبہ نہیں ہے، نااہل آدمی کے سامنے کوئی بڑا معاملہ رکھو تو وہ پیچیدگی پیدا کرے گا، معاملے کو الجھا دے گا۔ دشمن ہمیشہ شاطر ہوتا ہے، دشمن ہمیشہ تیز اور مکار ہوتا ہے۔ اس کی تو خواہش ہوتی ہے کہ سیدھا سادہ مولوی ہو، صرف داڑھی رکھی ہو، وہ پھنس جائے اور ہم اس سے ایسی تحریر لے لیں کہ ہم پوری دنیا میں پھر لوگوں کو یہ کہہ سکیں کہ ہم مسلمان ہیں، یہ دیکھو فلاں مولوی صاحب کو ہم نے جھوٹا ثابت کر دیا، فلاں کو یہ کر دیا، فلاں کو وہ کر دیا۔ اور اس کا نقصان کیا ہوا؟ میں اگر اس تاریخ، آپ تو طلباء کرام کم عمر ہیں، ابھی اللہ آپ کو عالم بنائے، آپ اوپر جائیں گے، بڑی بڑی سطح پر جا کر دیکھیں گے کہ قادیانیوں نے انہی لوگوں کو جو مرزا قادیانی کے کرتوتوں سے واقف نہیں تھے، شہرت سے متاثر ہوئے، کرتوت جانتے نہیں تھے، اس کے عقائد کے بارے میں پتہ نہیں تھا، جیسے مولانا عبد الماجد دریا آبادی ہیں یا فلاں ہیں یا فلاں ہیں، ان لوگوں نے محض اپنی سادگی کی بنیاد پر، فن مناظرہ کا علم نہیں تھا اور عقائد کے بارے میں اتنی پیچیدگی نہیں تھی، محض ایک صحافی تھے یا اخبار نویس تھے، کہہ دیا کسی جگہ پہ مرزا قادیانی کی دو چار الفاظ میں تعریف کر دی، وہ تعریف آج تک امت مسلمہ کے گلے میں ہڈی بن کر پھنسائی ہوئی قادیانیوں نے کہ اگر مرزا کافر تھا تو فلاں 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 نے تعریف کیوں کی۔ اس لیے کسی کی کافر کی تعریف کرتے ہوئے یا کسی کی بلا وجہ تنقید کرتے ہوئے کم از کم اپنے اکابر اور اسلاف کے منہج کو دیکھ لینا چاہیے، کہیں صلح کل بننے کے شوق میں، کسی کے ساتھ محبت اور پیار کا درس دینے کے شوق میں اپنی زبان سے ایسا لفظ مت کہہ دیں جو اس کے کفر کو لوگوں کی نظر میں ہلکا کر دیں اور لوگ اس کے کفر کا شکار ہونا شروع ہو جائیں، لوگ اس کے کفر کے جال میں پھنسنا شروع ہو جائیں۔ اگر جو بے ایمان کی تعریف کرو گے، اگر ایک گلاس میں شہد کے ساتھ زہر ملا ہوا ہو اور آپ اس کی تعریف اتنی کر دو کہ یہ تو بہت آب شفا ہے، تو جو پیتا جائے گا مرتا جائے گا، اس کا خون آپ کے کندھوں پہ آئے گا کہ آپ نے جانتے ہوئے کیوں نہیں بتایا کہ اس میں زہر ملا ہوا ہے۔ تو کسی کافر بے دین کی تعریف نہیں کرنی چاہیے۔ اب ہوا کیا، جب میں گیا وہاں پر ہماری بات ہوئی تو اس کے ذہن میں تو یہ تھا کہ کوئی بھی مد مقابل نہیں آئے گا، لیکن ہماری 2.5 گھنٹے تک گفتگو ہوئی۔ اب بتائیے کہ اگر عام سا قادیانی ہو، سیمپل سا ایک محض ایک قادیانی ہو، تو وہ تو 5 منٹ بھی کسی کے سامنے نہیں بیٹھ سکتا۔ یہ 2.5 گھنٹے تک پوری کوشش کرتا رہا کہ میں کسی نہ کسی طرح اپنے آپ کو مسلمان ثابت کروں اور مسلمانوں کے اجتماعی موقف کو میں غلط ثابت کر دوں، لیکن بحمد اللہ تعالیٰ اللہ نے فضل فرمایا، ہم اس کی چالوں کو سمجھے اور اس کی چالوں کو اس میں پلٹ دیا۔ اللہ نے اپنے پیغمبر کا نام اونچا رکھا اور انشاءاللہ صبح قیامت تک ہمارے پیغمبر کا نام اونچا رہے گا اور کافر کا نام نیچا رہے گا۔ اب جب اس نے شکست کے واضح آثار دیکھے تو واضح آثار جب دشمن پہ شکست کے آ جاتے ہیں، پھر اس کے لیے چور راستہ ہوتا ہے فرار ہونے کا، باعزت راستہ ڈھونڈتا ہے۔ باعزت راستہ کیا ڈھونڈا؟ یہ ایک طریقہ ہوتا ہے دشمن کا، سامنے والے کی تعریف شروع کر دیتے ہیں، وہ جی حضرت آپ تو علامہ ہیں، آپ تو عالم ہیں، میں تو جاہل ہوں، میں تو طالب علم ہوں، پہلے کہہ رہا تھا ہمارے ساتھ کوئی بات نہیں کر سکتا، لے آؤ فلاں فلاں فلاں، اور پتہ نہیں آپ کے کشمیر کے کن کن علماء کے جو زندہ تھے وہ بھی اور جو دنیا سے پردہ فرما چکے تھے وہ بھی، سب کی لسٹیں سنا رہا تھا، بلا کر لاؤ۔
میں بات کروں گا، یعنی اس حد تک پہلے یہ فضا بناتے ہیں، اور جب یعنی جس کو کہتے ہیں نا خوب سینگوں میں آ کر لگی اور یعنی لینے کے دینے پڑ گئے تو فوراً ایک عاجز منکسر المزاج اور بڑا تحمل والا بن کر اپنی جہالت کا اعتراف کرتے ہوئے بار بار کہہ رہا ہے وہ جی ہم تو سادہ، میں تو جاہل آدمی ہوں، میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، آپ تو عالم ہیں، علامہ ہیں، آپ بڑے ہیں، میں آپ کے مقابل اپنا بڑا عالم بلاؤں گا۔ یہ ہوتا ہے چور راستہ بھاگنے کا۔ ہم نے کہا چلو یہ بھی اس کا شوق پورا کر دیتے ہیں، یہ کوئی پہلی بات تو نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا میں کوئی نہ آخری فرد ہوں نہ پہلا فرد ہوں، مجھ سے پہلے بھی لاکھوں لوگ گزر گئے جو رسول اللہ کی ختم نبوت کا دفاع کرتے رہے، مجھ سے بعد بھی آتے رہیں گے اور دفاع ہوتا رہے گا۔ یہ کوئی بڑی بات تو نہیں ہے کہ میں کہہ دوں نہیں تو ابھی بلا، اور ابھی اس نے کہا مجھے 2 ماہ کا وقت دو۔ ہم نے کہا 2 نہیں تو یہ 3 ماہ دیتے، ہمیں پتا تھا 3 ماہ نہیں، میں 3 صدیاں بھی دیتا تو ان سے دوبارہ یہ کام نہیں ہونے والا تھا، کیونکہ ہمیں پتہ ہے جب ان کو پتہ چل جائے کہ یہاں پہ ہماری دال گلنے والی نہیں ہے، پھر جا کر یہ اور بہانے کرتے ہیں۔ اس نے پھر وہی بیٹھے بیٹھے آن لائن کی بات کی، آن لائن بات کر لیتے ہیں، یہ کر لیتے ہیں، وہ کر لیتے ہیں۔ یہ بھی ایک طریقہ ہے، جب آپ سے آمنے سامنے بیٹھ کر بات نہیں کریں گے تو فوراً دوسرا پینترا یہ ہوگا کہ ہمارا ایک مربی لندن میں یا امریکہ میں بیٹھا ہوگا، آپ یہاں پر بیٹھ کر ٹیلی فون پر بات کر لو۔ یہ کون سا طریقہ بھی بات کرنے کا؟ جب کیا تمہارے پاکستان میں سارے قادیانی مر چکے ہیں؟ تمہارا جامعہ احمدیہ جو قادیانیہ مرزائیہ تمہارا چناب نگر میں ہے، پوری دنیا میں مناظرین مبلغین وہ سپلائی کر رہا ہے، تو یہاں سے پڑھ کر جا کر لندن میں بیٹھ کر بات کر سکتے، یہاں بات نہیں کر سکتے۔ خیر وہ طے ہو گیا کہ 1 نومبر 2022 کو تراڑ کھل کے اندر یعنی کل کا جو دن ہے وہ اپنے مناظر اور مبلغ جس کو بھی لانا ہو لے کر آئیں گے، اور آ کر 3 موضوعات پر ہمارے ساتھ ان کی گفتگو ہوگی۔ عقیدہ ختم نبوت پہ، وہ ختم نبوت کو جاری بتائیں گے کہ ختم نبوت کا عقیدہ غلط ہے، نبی اب بھی آ سکتے ہیں اور نبی قیامت کی صبح تک آتے رہیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو فوت شدہ ثابت کر کے دکھائیں گے، اور مرزا قادیانی کو ہم ثابت کریں گے کہ یہ کافر بے دین تھا اور دائرہ اسلام سے خارج اور انتہائی بیہودہ انسان تھا۔ یہ ہماری ڈیوٹی ہے ثابت کرنا۔ لیکن ابھی کل چند دن قبل سے وہ مجھے مسلسل ناصر احمد سلیم میسیج کر رہا ہے کہ ہماری جماعت نہیں مان رہی، ہمیں پاکستان میں یہ مناظرے کرنے کی اجازت نہیں ہے، ہمارے اوپر پاکستان میں یہ پابندیاں ہیں، یہ مسائل ہیں۔ تو یہ کہانیاں ہوتی ہیں ساری کی ساری۔ پاکستان کے آئین 298 بے کے تحت جو ان کے اوپر پابندیاں ہیں قادیانی کے اوپر، وہ اپنے مذہب کی تبلیغ کرنے پہ پابندی ہے۔ دوسرے کسی بندے کو اپنے مذہب میں آنے کی یہ دعوت نہیں دے سکتے، لیکن اپنے مذہب کے اوپر دلیل دینا اور مناظرے میں ثابت کرنا، اس پر پاکستان کے آئین میں قادیانیوں پہ کوئی پابندی نہیں ہے۔ پھر بہانہ ڈھونڈا کہ کشمیر میں پھر اجازت تم لے لو، ہم نے کہا یہ بھی ہماری ذمہ داری ہوئی۔ ہم نے حضرت مولانا سید یوسف صاحب دامت برکاتہم کے حوالے کیا، اجازت بھی مناظرے کی یہ لے لیں گے، ساری ذمہ داری یہ پلندری دارالعلوم تعلیم القرآن پلندری والے اٹھائیں گے۔ آپ آؤ صحیح میدان میں، ذرا دیکھو تو صحیح، نظارہ تو کرو، ذرا اپنے مذہب کی حیثیت تو جانو۔ لیکن اس پر بھی پھر وہ بھاگ گئے، ابھی ہم اس کی ضرورت بھی پیش نہیں آئی، انہوں نے اس پر بھی معذرت کی، نہیں جی ہماری جماعت کی طرف سے اجازت نہیں ہے پاکستان میں مناظرہ کرنے کی، آپ اب آن لائن آ جاؤ۔ یہ کیا طریقہ ہوا کہ وہ آپ نے سنا ہوگا نا کہ وہ جب بچے لڑ رہے ہوتے ہیں نا آپس میں، تو جب ایک بچے کو 2-4 تھپڑ زیادہ لگ جائے پھر وہ کیا کہتا ہے، یہ تو میں تھا، میرے بڑے بھائی کو مارو پھر بتائیں گے تجھے۔ اور جب بڑا بھائی بھی آ کر 2-4 کھا لے پھر کہتے ہیں میرے ابو کو کبھی مارا نہ تو پھر میں تمہیں بتاؤں گا۔ یہ تو وہ صورتحال بنا لی ان لوگوں نے۔ تو بہرکیف میں آپ کے سامنے جو صورتحال ہمارے ہاں افراط و تفرید بہت پایا جا رہا ہے نظریات میں، ہمارے طلباء کرام میں آپ کے لیے خاص طور پہ کہہ رہا ہوں، ہمارا جو طلباء کا طبقہ ہے یہ متاثر ہونے پہ آئے تو ایک لمحے کے لیے کسی سے متاثر ہو جاتا ہے، نہ متاثر ہونے پہ آئے تو جو استاد 8 سال بیٹھ کر قرآن و حدیث پڑھاتا ہے اس سے بھی متاثر نہیں ہوتے۔ یہ عجیب مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی کہ ان کا دل جدھر مڑ جائے بس یہ ادھر ہی چلے جاتے ہیں۔ جن لوگوں کا دل دعوت و تبلیغ کے کام میں لگ جاتا ہے ان کو دین کے بقیہ سارے شعبے جو ہے وہ سمجھتے ہیں اچھے نہیں ہیں، اور جن کا مناظرے کے میدان میں جی لگ جاتا ہے اس کو تبلیغی جماعت کا کام فضول نظر آنے لگ جاتا ہے۔ اور جو مدرسے میں پڑھتے ہیں وہ سیاست والوں کو اور سیاست والے مدرسے والوں کو یاد رکھیے، دین کے یہ سارے شعبے آپس میں رفیق ہیں، حریف نہیں ہیں۔ یہ سارے شعبے دین کے آپس میں ایک دوسرے کے معاون ہیں، ایک دوسرے کے مد مقابل نہیں ہیں۔ ہماری غلطی یہ ہے، ہم سے خطا یہ ہو جاتی ہے جب ہم دین کے ایک شعبے کو دوسرے شعبے کا مد مقابل سمجھ لیتے ہیں۔ کوئی شعبہ مد مقابل نہیں ہے، حتیٰ کہ آپ شاعری کو دیکھ لیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے لیے مجاہدین صحابہ کے ساتھ بیت اللہ میں داخل ہو رہے ہیں،
اور داخل ہوتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شاعر حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ، یہ جنگوں کا شاعر ہوتا تھا، اس کا کام ہوتا تھا جنگوں میں شاعری کرے، ایسے ایسے اشعار پڑھے کہ دشمن کی طبیعت صاف کر کے رکھ دے۔ اور حضرت حسان بن ثابت کا کام ہوتا تھا اگر کوئی ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی اعتراض کرے تو شاعری کی شکل میں اس کا جواب دیتے تھے حضرت حسان۔ تو شاعروں کی ڈیوٹیاں الگ الگ ہوا کرتی تھی۔ اللہ کے نبی نے ہر شعبے کے لیے الگ الگ بندہ چن کر بتا دیا کہ دین کے سارے شعبے میرے شعبے ہیں، تاکہ تمہارے ذہن میں بعد میں کوئی کج روی نہ آ جائے، تمہارے ذہن میں کوئی غلطی نہ بیٹھ جائے۔ اب حضرت عبداللہ بن رواحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کی لگام پکڑی ہوئی ہے، یہ شاعر ہے اور فتح مکہ ہو رہا ہے۔ اب شاعر کا وہاں پہ کیا کام؟ اگر ہم دیکھیں تو شاعر کا تو وہاں تک نہیں بنتا جانے کا، لیکن وہ شاعر ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کی لگام تھامے ہوئے جا رہے ہیں آگے آگے، اور شعر کیا پڑھ رہے ہیں؟ خلو بنی الکفار عن سبیلہ خلو فکل الخیر فی رسولہ نحن قتلناکم علی طویلہ کما قتلناکم علی تنزیلہ۔ اے کافروں کی اولاد، اے کافروں کی ناجائز اولاد، آج میرے نبی کے راستے سے تم پیچھے ہٹ جاؤ، میرے نبی کے مد مقابل آنے کی کوشش نہ کرنا۔ نحن قتلناکم علی طویلہ کما قتلناکم علی تنزیلہ، ہم اپنے پیغمبر کے حکم پر تمہارے ساتھ ایسے ہی لڑیں گے جیسے پیغمبر کے نازل ہونے پہ ہم نے تمہارے مد مقابل جنگیں کی ہیں۔ اب وہ ایک شعر حضرت عمر رضی اللہ عنہ دیکھ لیا، کہا بین ید رسول اللہ، اے عبداللہ تو رسول اللہ کے سامنے شعر پڑھ رہا ہے۔ عبداللہ بن رواحہ کو تھوڑا سا ڈانٹا حضرت عمر نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چونکہ مزاج شاعری کا نہیں تھا، فرمایا اللہ کے رسول کے تو سامنے شعر پڑھ رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ عمر ٹھہر جاؤ، آج تمہارے تیروں سے زیادہ اس کے شعر لوگوں کو دشمن کو تڑپا رہے ہیں، اس کے شعر تمہارے تیروں سے زیادہ ان کے سینوں میں جا کر لگ رہے ہیں کہ موقع کی بات ہوتی ہے۔ اس سے پتہ چلا اگر دشمن کے مد مقابل ہو، معاملہ کسی جگہ ہو، مناظرے کا میدان ہو، جہاد کا میدان ہو، سیاست کا میدان ہو، دعوت و تبلیغ کا میدان ہو، مدرسے کا میدان ہو، دین کے سارے شعبے تمہارے اپنے شعبے، کسی شعبے کے اپنے آپ کو مد مقابل نہ سمجھا کرو، کسی شعبے پہ تنقید نہ کیا کرو۔ اصل المیہ یہ ہوتا ہے، ہم تنقید کیوں کرتے ہیں؟ پانی لائن تھوڑا سا، ہم تنقید کیوں کرتے ہیں؟ ہمیں واسطہ پڑتا ہے میرے جیسوں سے، آپ جیسوں سے، غلطی اس کی ہوتی ہے، اس کو سامنے رکھ کر پورے نظام پر سوالیہ نشان لگا دیتا ہے کہ یہ نظام ہی ٹھیک نہیں۔ اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں۔ ہمارے سرگودا میں جب میں مسجد کے اندر درس دیتا تھا، درس قرآن میں صبح کے وقت تفسیر کا درس ہوتا تھا، تو بہت زیادہ لوگ توجہ اور انہماک سے ارد گرد سے بھی لوگ آ کر بیٹھتے تھے کہ وہ روایتی طرز سے ہٹ کر ہوتا تھا ذرا، اور جدید مسائل کو کتاب و سنت کی روشنی میں بھی حل کیا جاتا، بعد میں لوگوں کے سوالوں کو جواب بھی ہوتے تو مجمع اچھا خاصا بیٹھ جاتا، لوگ آ جاتے۔ ایک تبلیغی جماعت آئی ہوئی تھی ہمارے پاس، اس کے اندر ایک ڈاکٹر صاحب تھے۔ اب وہ مجھے سمجھانے کے لیے کہنے لگے مولانا صاحب میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، آپ فضائل اعمال کی تعلیم کروایا کریں۔ بات اس نے غلط نہیں کی، اپنے حساب سے بات ٹھیک کی۔ میں نے کہا حضرت عصر کے بعد میں فضائل اعمال کی تعلیم بھی خود ہی کرواتا ہوں، فجر کے وقت درس قرآن دیتا ہوں، عصر کے بعد فضائل اعمال کی تعلیم میں کرواتا ہوں۔ کہنے لگا نہیں آپ فجر کے بعد بھی فضائل اعمال کی تعلیم کروایا کریں۔ میں نے کہا کیوں؟ اب وہ مجھے سمجھانے کے لیے کہہ رہا اپنے طور سے، کہہ رہا بے شک کتاب اللہ قرآن پاک اللہ کی کتاب ہے، پر جو قبولیت اللہ نے فضائل اعمال کو دی ہے نا، جو قبولیت اللہ نے فضائل اعمال کو دی ہے، اس کا مقابلہ نہیں ہے، اس کا جوڑ نہیں ہے۔ اب اگر اصولی طور پہ دیکھو یہ بات صراحتاً کفر تھی یا نہیں تھی؟ اگر فتویٰ لگانا ہوتا تو اسی وقت میں کہتا ہے بندہ کافر ہو گیا، اس نے فضائل اعمال کو قرآن پر ترجیح دی ہے۔ لیکن مجھے سمجھ گیا یہ بندہ اپنی بات مجھے سمجھا نہیں پا رہا، یہ سادہ آدمی ہے، مسلمان کو فٹافٹ کفر کی مشین میں نہیں ڈال دیتے۔ میں نے کہا اس کو سمجھاتا ہوں۔ میں نے کہا ہاں میرا خیال آپ اس حساب سے کہہ رہے ہیں، عوام الناس کے چونکہ اردو زبان سمجھ جاتے ہیں، قرآن پاک عربی میں ہے، تو وہ عوام الناس کے سمجھنے کے لیے فضائل اعمال ذرا زیادہ آسان ہے، قرآن تو پھر اس کا مقابل تو کوئی نہیں۔ میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں، کہہ رہے یہی میرا مطلب ہے۔ تو گویا کہ کہنا یہ چاہ رہا تھا، جملے غلط کہہ دیے۔ اگر میں اس بات کو بنیاد بناتا تو میں کہتا تبلیغی جماعت والوں کے ساتھ جانا حرام ہے، لیکن ایک بندے کی زبان کی غلطی، ایک بندہ اپنی الفاظ کی تعبیر صحیح نہیں کر پایا تو اس کا کیا مطلب ہے ہم پورے شعبے کو غلط کہہ دیں؟ ایسے نہیں۔ اسی طرح جو مناظرے کا فن ہے، کسی ایک آدھ مناظر کے غلط ہو جانے سے مناظرے کا فن غلط نہیں ہوتا۔ مناظرہ انبیاء کی سنت ہے، مناظرہ صحابہ کی سنت ہے، مناظرہ ائمہ فقہا مجتہدین محدثین کا مبارک طرز عمل ہے۔ مناظرہ ہے کیا چیز؟ پہلے مناظرے کے فن کو سمجھیں، مناظرہ ہے کیا چیز؟ جو مناظرے کی ہمارے علماء نے تعریف کی ہے، مناظرہ کہتے ہیں توجہ المتخاصمین فی النسبۃ بین شیئین اظہار للصواب۔ ادھر ہی رکھ لیں۔ توجہ المتخاصمین فی النسبۃ بین شیئین اظہار للصواب،
جب دو فریق مل بیٹھ کر کسی حق بات کو واضح کرنے کے لیے آپس میں گفتگو کریں کہ اس معاملے میں صحیح راہ کون سی ہے، اسے مناظرہ کہتے ہیں۔ دو فریق توجہ المتخاصمین فی النسبت بین شیئین اظہار الصواب، دو فریق مل بیٹھ کر باہم ایک موضوع پہ گفتگو کریں تاکہ حق بات واضح ہو جائے، اسے علم مناظرہ کہتے ہیں۔ اب اس علم مناظرہ کی سنت ہماری علماء کی جاری کردہ نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں قادیانی سے مناظرہ کرو، کیا فائدہ ہوتا ہے ان مناظروں کا؟ ہاں آپ کو واقعی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ اس فائدے کے لیے جتنی عقل کی ضرورت ہے شاید وہ میسر نہ ہو، تو اس میں مناظرے کا کوئی قصور نہیں ہے۔ اب ہوتا کیا ہے، حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نمرود سے مناظرہ کر رہے ہیں اور نمرود کے مد مقابل ان کا مناظرہ چل رہا ہے۔ اسی طرح حضرت موسیٰ فرعون کے مقابل مناظرہ کر رہے ہیں، اور وہ جب نمرود نے اپنے مقابلے میں وہ ساری بات کی تو کیا ہوا تھا مقابلے پہ؟ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خدا کی خدائی کے دلائل دیے تو اب وہ ساری دلیلوں کا توڑ کر رہا تھا، لوگوں کو سفسطہ میں مغالطے میں ڈال رہا تھا۔ کہنے لگا یہ زندہ مردہ کرنے والی کون سی بات ہے؟ وہ کہا میرا رب تو وہ ہے جو مردوں کو زندہ کرتا ہے اور زندوں کو موت دیتا ہے، زندگی موت کا مالک میرا رب ہے۔ اس نے کہا یہ کون سی بات ہے، یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ دھوکہ دینا تھا نا، بات کو گھما دیا۔ کہنے لگا ایک جیل سے موت کے قیدی کو بلا کر کہا یہ آزاد ہے، یہ زندگی دے دی، اور جو زندہ صاف بے گناہ کھڑا تھا اسے مروا دیا، کہا یہ دیکھو اس بے گناہ کو میں نے مروا دیا۔ اب قوم تو دھوکے میں آ گئی، قوم تو ساری عقل سے پیدل تھی، وہ سارے کہنے لگے بات تو بڑی ٹھیک ہے۔ حالانکہ حضرت ابراہیم کی یہ دلیل نہیں تھی، دلیل یہ تھی کہ جو مرا ہوا ہے اسی طرح زندہ کر کے دکھا۔ تو اب انہوں نے کہا اس کو ایسے سمجھ نہیں جاتی۔ فرمایا فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأتی بہا من المغرب، تجھ سیدھے چھوٹے چھوٹے یہ ڈرامے اور ٹوٹکے نہ کر، جو بڑا کام کر کے دکھا۔ میرا رب روزانہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو ذرا مغرب سے نکال کر دکھا۔ اب کا ڈرامہ کیا کرتا ہے؟ فَبُہِتَ الَّذِي کفر، اب کافر کا جو حال تھا، یہاں پہ پنجابی کا ترجمہ تو بہت ظالم ہے، بس یوں کہہ دو کہ کافر مبہوت رہ گیا، کافر کی مت ماری گئی وہاں پہ، میں اب کیا جواب دوں؟ اس سے پتہ چلا انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام، کیونکہ بعض لوگوں کے دماغ میں جہالت کی چادر تنی ہوتی ہے، جہالت کی چادر قرآن و سنت کے نور سے اتر جاتی ہے، جہالت کی چادر دعوت و تبلیغ کے نور سے اتر جاتی ہے۔ کوئی بندہ درد دل سے جا کر کسی کو بات سمجھائے، پیار سے تبلیغ کرے، وہ راہ راست پہ آ سکتا ہے، لیکن جس کے ارد گرد جہالت کی چادر نہ ہو، شکوک کے کانٹے اگائے ہوں، جس کے دل کے ارد گرد ایک جھاڑ جھنکار اگایا ہو گمراہی کا، بے دینی کا، تو ایسے بندوں کا جھاڑ جھنکار یہ فضائل سے صاف نہیں ہوتا، اس کے لیے میدان مناظرہ میں اترنا پڑتا ہے، اس کے جھاڑ جھنکار کو صاف کرنا پڑتا ہے، پھر علماء میدان میں اترتے ہیں۔ اس لیے حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے انسان کا دل مردہ ہوتا ہے، اس دل کی زندگی علم کے ساتھ ہے، جس بندے کے دل میں علم نہیں ہے اس کا دل مردہ ہے، اور فرمایا کہ انسان کا علم بھی مردہ ہوتا ہے، اس کی زندگی اللہ نے علم مناظرہ میں رکھی ہے۔ جو بندہ علم مناظرہ میں مشغول رہتا ہے اس کا علم زندہ اور تر و تازہ رہتا ہے، اور جو علم مناظرہ کو چھوڑ دے، علم مناظرہ کیا ہے؟ اپنے نبی کے دین کو جب سچا مانتے ہو تو سچا ثابت بھی کرو۔ یہ صرف کہہ دینا کافی نہیں ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی مانتا ہوں، میں بلا دلیل اللہ کے نبی۔ بلا دلیل کی کیا بات ہوئی؟ ہمارے بعض لوگ یہاں پہ انتہائی بے وقوفی کرتے ہوئے کہتے ہیں ہم بلا دلیل پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی مانتے ہیں۔ کیوں بھائی؟ کیوں دلیل ختم ہو گئی ہے؟ بلا دلیل کا کیا مطلب ہوا؟ بلا دلیل کیا کر اپنے مقدمے کو کمزور کیوں کر رہے ہیں؟ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، اس کا مطلب ہے مجھے دلیل سمجھ میں آئے یا نہ آئے، میرے پاس دلیل ہو یا نہ ہو، میرے پیغمبر قوت دلیل کے ساتھ اللہ کے آخری نبی ہیں کہ ان کو میرے رب نے اللہ کا آخری نبی قرار دیا ہے، میرے پیغمبر کی زبان سے کہا گیا کہ یہ اللہ کے آخری نبی ہیں، اور لاخر خاتم النبیین کی وضاحت خود میرے نبی نے کر دی، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی ہوگا نہیں، کسی بھی قسم کا مدعی نبوت میرے بعد نہیں آئے گا۔ یہ اللہ کے نبی نے اس بات کی وضاحت کر دی۔ جب ہمارے نبی نے واضح کر دیا، اب ہمیں دلائل کی ضرورت رہ گئی۔ اب جو علم مناظرہ میں دین اسلام کو سچا بھی سمجھے اور قوت دلیل سے ثابت نہ کر سکے، اسلام کو اللہ نے دو طرح کے غلبے عطا فرمائے ہیں، ایک اس کا سیاسی غلبہ اور ایک ہے اسلام کا قوت دلیل کا غلبہ۔ جو سیاسی غلبہ ہے اسلام کا، ایک تو صحابہ کے دور میں ہو چکا، روم و ایران فتح ہو چکے، یہ اسلام کا سیاسی غلبہ تھا، اور دوسرا غلبہ اسلام کا وہ قوت دلیل کا غلبہ ہے۔ سیاست میں اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں، سیاست میں کبھی مسلمان فاتح بنتا ہے، کبھی مفتو بنتا ہے۔ 850 سال تک کم و بیش مسلمانوں نے اندلس پہ حکومت کی ہے، پورے بر صغیر پاک و ہند پہ، اور جو ترکی میں خلافت عثمانیہ نے حکومت کی ہے، تو یہ کبھی اوپر کبھی نیچے، کبھی یہ جنگوں والا حساب ہوتا ہے، کنویں کے ڈول کی طرح کبھی اوپر کبھی نیچے، اس کی مثال نہیں ہے۔
اس کا یہ دلیل نہیں ہے، اصل دلیل یہ ہے کہ قوت دلیل کے ساتھ اللہ نے یظہرہ علی الدین کلی، اللہ اس دین کو پورے ادیان پہ غالب کریں گے، تو یہ دین اپنی قوت دلیل کے اعتبار سے سارے دینوں پہ صبح قیامت تک کے لیے غالب ہے۔ اس دلیل کے میدان میں ہمارے مذہب کو نہیں ہرایا جا سکتا، ہمارے نبی کے دین کو دلیل کے ساتھ کوئی غلط ثابت نہیں کر سکتا۔ کم عقلی میں کوئی بولتا رہے جیسے قادیانی ہے تو یہ الگ پہلو ہے، کوئی اپنی جہالت، اپنے عناد، اپنے تعصب میں اسلام کی مخالفت کرے تو سو کرے، لیکن قوت دلیل کے درست دلیل رکھتا ہو، عقل سلیم رکھتا ہو اور اس کی فہم درست ہو، وہ اٹھ کر ثابت کرے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی مسئلہ غلط ہے، ان کے دین کی کوئی بات غلط ہے، ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ ہمارے نبی کا دین ہر اعتبار سے کامل ہے، ہر اعتبار سے غالب ہے، یہ مغلوب نہیں ہے۔ یہ ہے علم مناظرہ، قوت دلیل سے اپنے جو ہے وہ موقف کو ثابت کرنا۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے جب وہ مناظرہ کیا پنڈت دیانند سرسوتی سے، تو پنڈت دیانند سرسوتی یہ بہت بڑا ہندوؤں کا مناظر تھا، اس نے 10 سوالات کیے تھے، اس نے کہا ہندوستان کا کوئی عالم میرے سوالوں کا جواب نہیں دے سکتا۔ اس کا پھر جواب دیا تھا حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ حضرت کے 9 سوالات جو تھے وہ انتصار الاسلام نامی کتاب میں چھپے، اور ایک سوال قبلہ نما نامی کتاب میں اس کا جواب مستقل اتنی موٹی کتاب کی شکل میں چھپا۔ اتنی قوت دلیل سے حضرت نے پنڈت دیانند سرسوتی کو لاچار کیا۔ تنگ آ کر پنڈت دیانند سرسوتی جب مناظرہ ہارنے لگا تو کہنے لگا حضرت قوت دلیل میں تو بے شک آپ بہت زیادہ ہے، میں مانتا ہوں، لیکن میرے ساتھ ایک اور چیز کا مناظرہ کرو۔ کہا کس کا؟ کہا کھانے کا مناظرہ کرو۔ کس چیز کا مناظرہ کر رہا ہو؟ کھانے کا۔ کھانا کون زیادہ کھاتا ہے؟ حضرت نے فرمایا کھانا کھانے میں مقابلہ بندوں کا کام تو نہیں ہے، اس کے لیے میں اپنی بھینس لے آتا ہوں، اس سے مقابلہ کرو، میں تو نہیں یہ مقابلہ کروں گا کہ عالم کا کام عالم سے کہے کہ تو کھانے کا مقابلہ کر۔ شاید وہ نوتوی صاحب کا دور تھا، آج کل اگر کسی عالم کو یہ کہتا تو شاید آج کل کے علماء یہ چیلنج بھی قبول کر لیتے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ بسیار خوری کے ہر دور کے الگ الگ تقاضے ہوتے ہیں۔ وہ اس دور کے بزرگ تھے جو خالی پیٹ رہ کر بھی محمد عربی کے دین کا دفاع کیا کرتے تھے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں یہ قوت دلیل سے قائل کرنا۔ خارجی میدان میں آتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مناظرہ کرنے کے لیے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیج رہے ہیں۔ اگر مناظرہ کرنا غلط ہو، آج کل لوگوں نے ڈرامہ بنا لیا، یہ جو مجادلے ہوتے ہیں، لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، اللہ تو خود قرآن میں کہہ رہا ہے وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِیَ أَحْسَنُ، ان کے ساتھ مجادلہ کرو اچھے انداز سے۔ مجادلے کا حکم اللہ نے دیا، اسی مجادلے کو مناظرہ کہتے ہیں۔ جب آپ اپنی زمین کے حقوق کے لیے لڑ سکتے ہیں، جب آپ کی بجلی کا بل تھوڑا سا زیادہ آ جائے تو واپڈا کے دفتر میں جا کر آپ کی قوت دلیل اور بحث و مباحثہ اور میٹر کے ایک ایک ریڈنگ اور ایک ایک یونٹ پہ آپ 3-3 گھنٹے کی وہاں پہ بحث کر سکتے ہیں۔ جب آپ اپنے دنیا کے چینی کے ریٹ چڑھاؤ پہ، پیٹرول کی قیمت اوپر نیچے ہو جائے، اس پہ آپ ایک ایک گھنٹہ ذاتیات کے مفاد پہ اتنی بحث کر سکتے ہیں۔ رشتہ داروں سے آپ کا جھگڑا جب ہو تو آپ کی دلیلیں دیکھنے والی ہوتی ہیں، بالخصوص جب بات فوت ہو جائے اور جائیداد کا بٹوارا ہو رہا ہو، تب تمہاری قوت دلیلیں دیکھنے والی ہوتی ہیں۔ میں بڑا بھائی ہوں، تم تو پڑھ رہے تھے، مکان تو میں نے تعمیر کروائے، یہ کام تو میں نے کروایا، یہ میرا بنتا ہے، یہ میرا بنتا ہے، تب پوری دنیا کی دلیلیں تمہاری زبان پہ ناچ رہی ہوتی ہیں۔ لیکن جب بات اپنے پیغمبر کے دین کی آتی ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو حق ثابت کرنے کی آتی ہے، دشمن کا زبان نوچنے کی آتی ہے، تب کہتے ہیں مناظرہ ہمارے اکابر کا طرز نہیں ہے، تو زمینوں پہ جھگڑنا اکابر کا طرز ہے، بجلی کے یونٹ کے بلوں پہ جا کر واپڈا کے دفتر میں لڑنا یہ اکابر کا طرز ہے۔ ساری جگہ پہ کسی جگہ اکابر یاد نہیں آتے، اور یہ اکابر بھی کوئی اپنے بنائے ہوئے ہیں، ہماری اسلاف کی سنت میں ایسے نہیں ہے، یہ اپنے اپنے دماغوں میں گڑے ہوئے اکابر ہیں۔ یہ اکابر نہیں ہے، یہ کبائر ہیں، ان کو نکال کے باہر پھینکیں۔ یہ کبائر ہے، جیسے کبیرہ گناہ ہوتا ہے نا، کبیرہ کی جمع کبائر۔ جو قوت دلیل سے مناظرے کو ناپسند کرے، قوت دلیل کے ساتھ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے دفاع کو ناپسند سمجھے، وہ حاجی نمازی کابر میں سے بھی ہو تو وہ اکابر نہیں ہے، وہ کبائر ہے۔ یہ میرے انبیاء کی سنت ہے، وہ نبی کی سنت سے تم کو دور لے کر جا رہا ہے۔ اس لیے ہم مناظرے کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ ہمارے نبی کے دین کے اندر کوئی جھاڑ جھنکار نہ اگا دے، ہمارے نبی کے دین پہ کوئی اعتراض نہ کرے، ہمارے پیارے پیغمبر کے دین کو کوئی کمزور نہ سمجھ لے۔ عسکری طور پہ ہم مار کھا بھی جائیں تو کوئی حرج نہیں، جنگوں میں ایسا ہوتا رہتا ہے، کبھی فتح کبھی شکست۔ افغانستان میں اگر ہم نے پہلے شکست کھائی تھی تو 20 سال کے بعد فتح بھی تو اللہ نے ہمیں دی ہے۔ تو یہ اپ اور ڈاؤن ہوتا رہتا ہے، فتوحات ہوتی رہتی ہیں، سیاسی فتوحات اور چیز ہیں، لیکن قوت دلیل میں دنیا نہیں بتا سکتی کسی جگہ پر بھی قادیانیوں نے، روافض نے، فلاں نے یا کسی بوہریے نے، بہائی نے، اور اس طرح ہندو نے، سکھ نے، عیسائی نے، یہودی نے، دنیا کے کسی بھی مذہب نے میرے نبی کے دین کو للکارا ہو اور اس امت کے علماء میدان میں نہ نکلے ہوں۔ تاریخ میں آپ کو ایسا کہیں نہیں ملے گا، ایسی بات کہیں آپ کو دلیل میں نہیں ملے گی۔ حتیٰ کہ جب تاتاریوں کا فتنہ عروج پہ تھا
اس وقت جب تاتاری کی جو چنگیز خان کی جو بیٹی تھی وہ گھوڑے پر بیٹھ کر شہر کے راؤنڈ کے لیے نکلی تو وہاں پر دیکھا بہت سے علماء کو ذبح کرنے کے لیے لایا گیا، اور ذبح کرنے کے لیے جب ایک عالم کو اس نے سامنے کھڑا کیا گیا تو اس نے کہا میں اس عالم سے کچھ سوال کرنا چاہتی ہوں۔ اب ایسی حالت میں کہ وہ عالم دین موت حیات کی کشمکش میں ہے، ابھی چند لمحوں کے بعد اس کا سر قلم ہونے والا ہے، اس وقت بھی جب محمد عربی کے دین پہ خدا کی سنت پہ اعتراض ہوا تو عالم نے وہاں بھی جواب دیا اور موت کا خوف نہیں کیا، ذرا بھی خوف نہیں کیا۔ اس نے کہا مولانا صاحب آپ عالم ہیں، آپ ذرا یہ بتاؤ اللہ زمین پہ حکومت ان کو دیتا ہے جو اللہ کے پسندیدہ لوگ ہوتے ہیں، اللہ نے حکومت ہمیں دے دی تم سے واپس لے لی، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم چنگیزی جو ہیں، ہم تاتاری ہیں، ہم اللہ کے پسندیدہ لوگ ہیں اور تم اللہ کے ناپسندیدہ لوگ ہو کہ اللہ نے تم سے سارا کچھ واپس لے لیا، تمہیں غلاموں کی طرح ہمارے سامنے کھڑا کر دیا۔ اب یہ اللہ کی پسند اور ناپسند پر اعتراض تھا۔ وہ بزرگ کہتے ہیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، ہم ڈرتے ہیں واقعی ہم سے غلطی ہوئی، بس اللہ ہمیں معاف کرے، عاجزی اختیار کر لیتے تو آج اسلام کے چہرے کو مسخ کر دیا جاتا، اسلام کے چہرے کو بدنما کر دیا جاتا۔ عالم نے اس موت کے سامنے کھڑے ہو کر بھی کلمہ حق کہا اور ایسی ڈنکے کی چوٹ پہ کہا کہ دنیا سمجھ جائے دین اسلام میں مناظرے کی کیا اہمیت ہے، مناظرہ کس کام کے لیے کیا جاتا ہے۔ اس اور لڑکی سے کہا بیٹی ذرا یہ بتاؤ کیا کبھی آپ نے چرواہوں کو دیکھا جو بکریاں چروانے والے ہوتے ہیں؟ اس نے کہا ہاں دیکھا ہے۔ کہا اس کے ساتھ کتے کیوں رکھے ہوتے ہیں؟ چرواہے اپنے ساتھ کتے کیوں رکھتے ہیں؟ کہا اگر کوئی بکری ریوڑ سے باہر بھاگ جائے تو ان کتوں کی ڈیوٹی ہوتی ہے ان کو موڑ کر ریوڑ میں واپس لائیں، کتے بھگا کر بکری کو واپس لاتے تاکہ کوئی بھیڑیا نہ لے جائے۔ کہنے لگے وہ عالم سنو پھر، ہم اس زمین پر اللہ کی بکریاں ہیں اور تاتاریوں تم اس زمین پر اللہ کے کتے ہو، اور ہم لوگ اپنے رب سے دور بھاگے تھے، ہم نے اپنے رب کے احکامات کو پس پش ڈالا، ہم سے اللہ کا حکم ماننے میں کوتاہی ہوئی، اللہ نے اپنے کتوں کو ہم پہ مسلط کیا ہے تاکہ ہمیں لوٹ کر دوبارہ خدا کی پناہ میں آ جائے۔ کیسے طریقے سے اس کو سمجھایا؟ اس کی عزت کو نہیں مانا، اس کی بڑائی کو نہیں مانا کہ تم اللہ کے مقرب ہو گئے ہو۔ کہا مقرب مالک کے ہاں بکری رہتی ہے جو دودھ دیتی ہے، کتے کا دودھ کون دھوتا ہے بھائی؟ کتے کے ساتھ کون اس کا گوشت کھاتا ہے؟ اس کو رکھا اس لیے جاتا ہے کہ وہ بکریوں کو موڑ کر لے آئے۔ کہا تاتاریو تم زمین پر اللہ کے کتے ہو، تمہاری ڈیوٹی یہ ہے کہ ہم زمین پر جب ہم اللہ کی نافرمانی میں کہیں باہر نکل جائیں تو تم کو اللہ ہمارے اوپر مسلط کرتا ہے کہ لوٹا کر واپس لے کر آؤ۔ تو یہ قوت دلیل کے ساتھ مناظرہ کرنا، دشمن کے دانت کھٹے کر کے رکھنا، حتیٰ کہ یہاں تک یہ تو دلائل کی بات ہے، ایک کافر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کچھ گستاخی کی، اور وہ اس وقت کافر تھے، غالباً ابو سفیان تھے رضی اللہ تعالیٰ، بعد میں صحابی رسول بنے، اور اسلام ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام پچھلی خطاؤں کو معاف کر دیتا ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسان کو بلایا، کہا حسان اس کا ذرا جواب دو، لیکن جواب دیتے ہوئے یہ بات خیال کرنا میرا اور اس کا اوپر جا کر نسب ایک ہے، ہمارا نسب جا کر اوپر ایک مل جاتا، کوئی ایسی بات نہ کر دینا کہ میرے نسب پر بھی تنقید ہونے لگ جائے، یہ کام نہیں کرنا۔ جاؤ پہلے ابو بکر سے جا کر علم انصاب سیکھ کر آؤ، علم میراث علم انصاب ابو بکر عالم ہے، وہ تمہیں سکھائیں گے، وہ سیکھ کر پھر آ کر اس کا جواب دو۔ حضرت حسان گئے، علم انصاب کا پورا ڈیٹا، ان کا جو نادرہ سرٹیفکیٹ ہر چیز ابو سفیان کا، وہ جو سارا ڈیٹا لیا، لے کر مطالعہ کر کے آگے کہنے لگے اللہ کے رسول اب میں کہتا ہوں، اللہ کے رسول کہو اب میرے ممبر پہ کھڑے ہو کر، یہ مناظرے کا حصہ ہے، دشمن کو اس کی زبان میں جواب دینا۔ کہا اب کھڑے ہو جاؤ میرے ممبر پہ، اللہ کے رسول بھی سن رہے ہیں، صحابہ بھی سن رہے ہیں، اور حضرت حسان کا حجوت محمد فاجبت عنہ وفی ذلک عند اللہ جزاء، اور کم وقت تو محمد عربی کی مذمت بیان کرتا ہے، مجھے تو اس بات پہ تعجب ہو رہا ہے، اور اس معاملے کی جزا تجھے اللہ دے گا۔ اور اس پر پورے آگے پورا دیوان کہا کہ جو ابو سفیان تھا اس کی روح کانپ گئی، کیسا زبردست جواب دیا حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ نے۔ یہ امت کا ایک عقیدہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ایک ایک چیز کی حفاظت کرنا، چاہے پیغمبر کا عقیدہ ہو، پیغمبر کا منصب ہو، پیغمبر کی عزت و آبرو ہو۔ آپ نہیں دیکھتے ہم نے ہمارے ملک بھر میں مختلف تحریکیں اٹھتی ہیں، صحابہ پہ تنقید ہوئی تو اس امت نے صحابہ کا دفاع کیا کہ نہیں کیا؟ لاشوں پہ لاشیں اٹھائیں لیکن صحابہ کے دفاع سے غفلت نہیں کی۔ اہل بیت پہ اعتراض ہوا تو دفاع کیا، حالانکہ صحابہ اور اہل بیت یہ نبی تو نہیں ہے، لیکن دفاع کیوں کیا کہ صحابہ اور اہل بیت یہ میرے پیغمبر کے ارد گرد ان باڑوں کا نام ہے، اگر یہ محفوظ رہیں گی تو پیغمبر کی ذات محفوظ رہے گی، اگر یہ باڑ ٹوٹ گئی تو یہ سیلاب بدتمیزی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک محل سے جا ٹکرائے گا اور میرے پیغمبر کی عزت و ناموس پہ حملہ کرے گا۔ پھر ہم نے فقہا کا دفاع کیا، حدیث کا دفاع کیا۔ یہ دفاعی پوزیشن ہم کیوں اختیار کرتے ہیں؟ جس چیز کی نسبت ہمارے نبی کی طرف ہو جائے ہم اس چیز کی حفاظت کرنے کے پابند ہیں، اللہ کی طرف سے ہم
مکلف ہیں، ہماری ڈیوٹی ہے کہ ہم اس کی حفاظت کریں۔ آپ علماء ہیں، آپ کی ڈیوٹی قوت دلیل سے حفاظت کرنا ہے، آپ کی ڈیوٹی دلیل کے میدان میں اسلام کے ہر رخ سے حفاظت کرنا ہے۔ اسی کا نام علم مناظرہ ہے، اور یہی علم مناظرہ کی ضرورت ہے۔ لیکن ہمارے علماء اس معاملے میں ہم خطا کرتے ہیں۔ بعض لوگوں کو تو سمجھ نہیں آتی کہ یہ معاملہ کیا ہے۔ اور اب ہمارے کچھ عرصہ قبل میں ایک دفعہ کتاب پڑھ رہا تھا، ہمارے ملک میں ایک نام ہے، آپ نے نام سنا ہوگا، مولانا مسعود اظہر صاحب کا نام سنا آپ نے؟ اکثر نے سنا ہوگا۔ تو ابھی تو خیر وہ روپوش ہیں، شاید وہ امام مہدی کے ساتھ باہر آئیں گے، فی الحال تو سمجھ میں نہیں آ رہا، تو وہ بھی تو روپوش ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا، انہوں نے کتاب لکھی دروس جہاد۔ اپنی اس کتاب میں انہوں نے لکھا کہ میری خواہش یہ ہے، اس وقت انڈیا کی تہاڑ جیل میں انہوں نے بیٹھ کر کتاب لکھی، تہاڑ جیل میں کتاب لکھتے ہوئے کہتے ہیں میری خواہش یہ ہے کہ میرے ملک میں اہل حق کی تمام جماعتیں، تمام ادارے، تمام انتظامات جمعیت علماء اسلام کے پرچم کے نیچے ہونے چاہیے۔ پوچھا گا کیوں؟ آگے جواب لکھا، کہا کہ جب تک اہل حق کی ایک قوت رہتی ہے، ایک یونائٹی رہتی ہے، قوت رہتی ہے، اسی کے پرچم کے نیچے جتنا کام کیا جائے اس میں پوری قوت ہوتی ہے، اور امت کی وحدت ہمیشہ دشمن کو پارا پارا کر کے رکھ دیتی ہے۔ اور میں نے اس کو بڑی حیرت ہوئی، لیکن جب میں نے دیکھا جمعیت علماء اسلام کی سابقہ تاریخ کو، تو جتنے بھی ہمارے پہلے مناظرے ہوا کرتے تھے، مولانا اقنوا جنگی شید رحمہ اللہ کا جب سیالوی صاحب سے مناظرہ ہوا تو اس وقت وہ جمعیت کے کارکن تھے اور جمعیت کے پرچم کے نیچے مناظرہ ہو رہا تھا۔ اس سے پتہ چلا جمعیت کا کام سیاست ضرور ہے، لیکن دفاع دین سے یہ غافل نہیں ہے، دفاع دین سے غافل نہیں ہے۔ جب رسول اللہ کے دین کی باری آئی، اقنوا جنگی صاحب اسی سٹیج پہ کھڑے ہو کر اپنے جو ہے وہ پیغمبر محمد عربی کے دین کا قوت دلیل سے دفاع کر رہے ہیں، اور پارلیمنٹ میں بات چل رہی ہے، پھر وہی جمعیت کے پرچم کے نیچے۔ تو میں صرف یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اہل حق کی جتنی جماعتیں ہیں، جتنے ہمارے ادارے ہیں، جتنے ہمارے شعبہ جات ہیں، یہ سب کے سب آپس میں ایک دوسرے کے رفیق ہیں، معاون ہیں، ایک دوسرے کے مد مقابل نہیں ہیں۔ اور ہمارا جو مناظرے کرنا ہے، ہمارا قوت دلیل کے ساتھ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا دفاع کرنا ہے، یہ بحثیت مدرسے کے خاک نشین ہونے کے یہ ہمارا حق بنتا ہے۔ جس نبی کے نام پہ اللہ ہمیں 8-8 10-10 سال پالتے ہیں کہ یہ میرے نبی کے دین کو پڑھ رہے ہیں، جب اس دین کا تقاضا آ جائے پھر قوت دلیل سے دفاع کرو۔ اور قادیانی فتنہ تو اتنا خطرناک فتنہ ہے کہ اس دور میں علامہ انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے اکفار الملحدین کے شروع میں پوری عربی کی ایک غزل لکھی ہے، ایک مرثیہ قصیدہ لکھا ہے، جس میں وہ انتہائی درد مندانہ انداز سے کہتے ہیں خدا کے لیے مسلمان اٹھو، قومو قومو، اٹھو کھڑے ہو جاؤ ایسے فتنے کے لیے جس نے اسلام کی بنیادوں کو منہدم کرنا شروع کر دیا ہے، جس فتنے نے اسلام کے مد مقابل ایک دوسرا مذہب کھڑا کر دیا ہے۔ اب مجھے یہ بتاؤ، اگر ہمارے کسی کو کہا جائے یہ بزرگ آپ کے والد سے زیادہ خوبصورت ہے، اس بزرگ کے اندر زیادہ کوالٹیز ہیں، اس کی پینشن کے پیسے بھی آتے ہیں، اپنے باپ کی جگہ پر اس کو گھر میں لے جاؤ، اس کو باپ سمجھ کر اس کی خدمت کیا کرو، کوئی عقل مند انسان جاہل سے جاہل بھی ہو تو کیا ایسا کرے گا کہ اپنے باپ کے مد مقابل کسی پینشن ہولڈر اور زیادہ خوبصورت بندے کو باپ بنا کر اپنے گھر میں لے جائے اور اپنے باپ کو باہر نکال دے؟ کبھی ایسا سنا ہے؟ یہ تو کوئی جاہل بھی نہیں کرتا۔ قادیانی ہم سے یہ دھوکا کرنا چاہتے ہیں، ہم سے ہمارے نبی کو لینا چاہتے ہیں، کہتے ہیں اس نبی کو چھوڑو، اس کے مد مقابل یہ قادیان کے ڈپلیکیٹ قادیانی کو مسیح کو مان لو۔ مرزا ہماری جو مائیں ہیں جن کو ہم ازواج مطہرات، ہمارے پیغمبر کی بیویاں و ازواجہ امہاتہم، جن کی بیویوں کو اللہ نے ہماری مائیں قرار دیا ہے، کہتا ہے اپنی ماں بدل لو۔ مرزا قادیانی کی جو منحوس عورتیں ہیں، جو اس کے نکاح میں جو فحشات ہیں، ان کو تم جو ہے وہ اپنی ماؤں کے درجے پہ لے آؤ۔ جن صحابہ کو ہم نے دیکھا ہے، جن صحابہ کی زمین پہ رائے حضرت عمر کی ہوتی تھی، اللہ کا قرآن آسمان سے وحی بن کر آ جایا کرتا تھا، اور وہ ابوبکر صدیق جس کو آسمان سے فرشتے اللہ کا سلام لے کر آیا کرتے تھے، اس کے مد مقابل ہمیں کہتے ہیں ان کو چھوڑو۔ یہ نور الدین بھیروی، یہ ریاست کشمیر کا جو ٹاؤٹ تھا، نور الدین بھیرا سرگودے کا رہنے والا سرکاری حکیم، اسے تم صحابی مانو، تم فلاں کمال الدین کو مان لو، فلاں فلاں کو مان لو۔ وہ سارے لال بجکڑ ان کی تصویریں انہوں نے کتاب شائع کی، سلسلہ صحابہ احمد۔ عادل صاحب آپ کو فیض ون کے دفتر میں وہ کتاب پڑھی ہوئی ہے، مجھ سے غلطی سے چلی گئی، پوپل جی صاحب کے قبضے میں آ گئی، واپس نہیں مل رہی، تو بہرحال وہ کتاب وہاں پر پڑھی ہے، سلسلہ صحابہ احمد۔ مجھے اچانک یاد آ گیا، اس میں اس مرزا قادیانی کے 313 ہمارے پیغمبر کے بدری صحابہ کے مد مقابل اس نے اپنے 313 خناس تیار کیے، ان خناسوں کو صحابہ کا نام دیا، دے کر ان کی تصویریں شائع کی۔
خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں آپ نہیں بھی جانتے، اگر آپ ان تصویروں کو دیکھ لو، اگر آپ کو تھوڑی سی بھی اگر ایمان کی رمق بھی ہے تو پہلے آپ کو کیا آئے گی، متلی آئے گی کہ یہ شخص انسان کہلوانے کے بھی مستحق ہیں جن کو صحابہ بنا کر جن کی تفسیریں شائع کی ہوئی ہیں، پرلے درجے کے بھنگی چرسی اور نشئی اور روڈوں کے اوپر گندگیاں اٹھانے والے ایسے لوگوں کو صحابہ احمد بنا کرتا ہے۔ سلسلہ صحابہ احمد میں مرزا قادیانی کے 313 صحابہ۔ اب بتاؤ یہ ہم سے کیا تبدیل کروانا چاہتے ہیں؟ ابو بکر عمر کے معاملے میں نور الدین بھیروی ازواج مطہرات کے مد مقابل کہیں وہ اس کی بیویاں اور اس کی وہ جو داشتائیں ان کو ہمارے کھاتے میں ڈالنا چاہتے ہیں۔ غیرت مند مسلمان کبھی بھی اس کی غیرت تسلیم نہیں کرتی کہ مجھے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آنے والا اگر کانٹا بھی چبھنے والا ہو اس کے بدلے میں وہ دنیا کسی اور کی طرف سے ملنے والی جنت کو تو ٹھکرا سکتا ہے، اپنے پیغمبر کی طرف سے ملنے والی تکلیف کو نہیں ٹھکرا سکتا۔ ایک صحابی کو کیا کہا گیا تھا، حضرت ان کا نام غالباً حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو جب کفار نے جب مارنا چاہا، شہید کرنا چاہا، اور شہید کرنے سے پہلے اس وقت ابو سفیان تھے ان کا بڑے جرنیل، اس نے کہا ابو ذرار اور خباب کیا تو چاہتا ہے کہ تیری جگہ پر ہم تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ پھانسی پر لٹکا دے اور تو بچ جائے؟ اس نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، کیسی تم بات کرتے ہو، میری 1000 جانیں ہو، ایک ایک کر کے مجھے ٹکڑے کر دو، مجھے یہ تو قبول ہے، لیکن یہ قبول نہیں ہے کہ میری جان بچ جائے اور اس کے بدلے میں میرے آقا کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھے۔ ہم تو جان دیتے ہیں اپنے نبی کی آن کے لیے، ہم تو جان دیتے ہیں اپنے نبی کے دین کے تحفظ کے لیے۔ اس لیے عزیز طلباء کرام اور ہمارے یہاں پہ موجود اہل محلہ اس بات کو ذہن میں رکھے، ہماری ساری زندگی کا دار و مدار، ہماری ساری کامیابیوں کا دار و مدار رسول اللہ کی ذات کے گرد ہے۔ جیسے ہم کعبے کے گرد گھومتے ہیں نا، تو کعبے کے گرد گھومتے ہیں کہ ہماری عبادات باقی رہ جائیں، کعبے کے گرد گھومتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے گھوم کر بتایا یہ تمہارا مدار ہے، اس کے گرد گرد رہنا ہے، نیا کعبہ تلاش نہیں کرنا۔ تو ہماری ساری زندگی اپنے نبی کے گرد اس لیے گھومتی ہے کہ ہمارے ایمان بھی وہی ہے، ہمارے مقتدا بھی وہی ہے، ہماری پہچان بھی وہی ہے۔ اگر ہم نے اپنے نبی سے منہ موڑ دیا، کسی قادیانی کی باتوں میں آ گئے، ہم اپنی پہچان بھی کھو دیں گے، نجات کا راستہ بھی کھو دیں گے۔ نجات کی آخری راہ کون سی ہے؟ ہمارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کی طرف جانے والی سب راہوں میں آخری راہ ہمارے نبی ہیں، نجات کے سب راستوں میں آخری راستہ ہمارے نبی ہیں۔ اس کے بعد آسمان کا دروازہ بند ہو چکا ہے، اب ایک ہی دروازہ کھلا ہے، جس نے اس نجات کے راستے سے جانا ہے وہ ہمارے نبی کا دین ہے۔ اس دین پہ آئے گا تو نجات پائے گا، بقیہ جتنے دروازے کھلے ہیں وہ جہنم کے کھلے ہیں۔ جو جانا چاہتا ہے شوق سے جائے، ہم کیوں روکیں؟ ہم تو یہی کریں گے، کوشش ہی کر سکتے ہیں۔ وہ علامہ انور شاہ کشمیری کے سامنے کسی نے اپنے غلط مسئلے پہ دلائل دینے شروع کر دیے تو حضرت نے بڑا پیارا جواب دیا، جہنم میں جانے کا شوق ہے تو خوشی سے جاؤ، لیکن مولویوں کا کندھا استعمال نہ کرو کہ ہم تمہیں جائز کہیں بھی جاؤ اور تم ہمارے کندھے پہ پاؤں رکھ کے جہنم میں نہ چھلانگ لگاؤ، اپنے شوق سے لگاؤ چھلانگیں، لیکن ہم دنیا کو جہنم کا راستہ نہیں دکھائیں گے، ہم وہ راستہ دکھائیں گے جو ہمارے نبی کا راستہ ہے، اور وہ ختم نبوت کا عقیدہ ہے۔ تو ختم نبوت کا عقیدہ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ہمارے ایمان کی بقا ہے، ہماری بحثیت امت، ہماری پہچان کا نام ہے۔ اس لیے اے معزز طلباء کرام، کل جو ہماری گفتگو وہاں پر ہوگی بظاہر لگ تو یہی رہا ہے، قادیانی اپنی تاریخ اور ہم اپنی تاریخ پہ پورے اتریں گے، ان کی تاریخ ہر مقام پہ بھاگنا ہے، اور ہمارے اکابر اور ہمارے اسلاف کی آج تک تاریخ ہر میدان میں دشمن کا سامنا کرنا ہے۔ ہم نے اپنی تاریخ کے اوپر پورا اترنے کے لیے ابھی 4-5 دن سے علالت بھی تھی، بخار اور زکام بھی، لیکن اگر اس راستے میں موت بھی آ جائے تو یہ سب سے سستا سودا ہے، جان دے کر بھی اگر ان کے راستے میں نجات ہو جائے تو خدا کی قسم اس سے سستا اور اچھا سودا کوئی نہیں۔ ہم تو پہنچ گئے، ابھی دیکھتے ہیں کل چلتے ہیں تراڑ کھول۔ اگر ساتھیوں نے بعض نے مشورہ بھی دیا کہ جب وہ نہیں آ رہے تو ہمیں نہیں سفر کرنا چاہیے، اتنی دور کا سفر ہے، ضرورت نہیں ہے، لیکن آپ دشمن کی چالوں کو نہیں جانتے۔ یہ وہی لوگ ہیں جو دشمن کی چالوں کو نہیں جانتے، ہمیں خیر خواہی کے مشورے دینے لگ جاتے ہیں۔ دشمن کا طریقہ واردات کیا ہے؟ ٹارگٹ مجھے کیا چونکہ گفتگو ہوئی تھی، اگر میں نہ پہنچا تو انہوں نے 2-4 نے اکٹھے ہو کر فوری ویڈیو بنا لینی تھی، کہنا دیکھو ہم مرزائی پہنچ گئے ہیں، مسلمانوں کا بڑا مناظر، اور یہ فلاں، اور وہ ابھی تک نہیں پہنچے۔ دشمن کو کبھی بھی اپنے اوپر ہنسنے کا موقع نہیں دیتے، یا تو ہمارے پاس قوت دلیل نہ ہو، یا تو ہم ان کے جو پس منظر سے اور ان کے پیش منظر سے ہم واقف نہ ہوں، پھر تو ہمیں کوئی خطرہ ہو۔ ہم الحمدللہ حاضر ہوئے ہیں۔ آپ طلباء کرام سے درخواست ہے
آپ اللہ سے خصوصی طور پر اس معاملے کے لیے دعا کریں، اگر وہ سامنے آئیں تو اللہ اسلام کو عزت دے، مسلمانوں کا سر فخر سے بلند ہو، کسی بھی وجہ سے کفر کو اللہ جو ہے وہ کامیابی نہ دے، بلکہ اللہ اہل حق کو، اہل اسلام کو اللہ غالب فرمائے۔ اگر وہ نہ آئیں تو کل کا جو ہمارا وہاں پروگرام ہوگا، وہاں جلسہ ہوگا، اس جلسے کو اللہ تمام اہل علاقہ کی ہدایت کا ذریعہ بنائے کہ پھر صبح قیامت تک وہاں کو قادیانی اپنی حرکت نہ کر سکے، کوئی قادیانی وہاں لوگوں کے عقائد کو برباد نہ کر سکے۔ یہ دعا تو آپ حضرات کریں گے نا؟ جو یہاں کے دکاندار حضرات ہیں، مقامی حضرات ہیں، وہ کل فری ہوں تو یہ اسلام کی ایک وہ میں اس پر بعض لوگ ہوتے ہیں نا، ہم 1953 کی جنگ میں بھی حاضر نہیں تھے، 73 میں بھی نہیں تھے، اگر آج کشمیر کا جو میدان لگا ہے تو اگر ہم یہاں بھی غیر حاضر ہوں تو ہم اللہ کے ہاں کیا عذر پیش کریں گے؟ آپ کم از کم اس معاملے میں اہل اسلام کی گیدرنگ بڑھانے کے لیے، اہل اسلام کا پلہ بھاری کرنے کے لیے آپ حضرات کو چاہیے آپ سب کل کا دن دکان سے، اپنے کاروبار سے چھٹی کریں، کر تو اس مقام میں پہنچے۔ کیوں؟ یہ مسئلہ ہمارا نہیں ہے، یہ مسئلہ ہمارے نبی کی عزت کا ہے، ہم اپنے نبی کی عزت کے لیے ہم حاضری دیں گے۔ تو آپ کل میرا حال 9 بجے سے شروع ہو، کتنے بجے شروع ہوگا؟ 9:30 سے 1 بجے تک، 9:30 سے ظہر تک، تقریباً 1 یا 2 بجے ظہر ہوگی، اس وقت تک یہ پروگرام ہوگا۔ اتنا ٹائم آپ اپنے نبی کے لیے نکالیں۔ ویسے تو ہماری ساری زندگی بھی لگ جائے تو یہ کوئی سودا مہنگا نہیں ہے، لیکن آپ سے ہم صرف اتنا وقت مانگتے ہیں۔ کل اگر اللہ آپ کو توفیق دے، آپ اپنے دوست و احباب سمیت صرف اس لیے جائیں کہ ہم اس ملت کا حصہ ہیں، ہم محمد عربی کی فوج کا حصہ ہیں، ہم کسی اور کا حصہ نہیں ہیں۔ گھر میں بیٹھ کر تماشائی بننے کا فائدہ نہیں ہے۔ جب قوموں پہ ایسا وقت آئے تو میدان میں نکلنے سے تاریخ بنتی ہے، گھر میں بیٹھنے سے صرف بندہ تماشائی بن کر رہ جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عقیدہ ختم نبوت کو سمجھنے کی اور ہر میدان میں اس عقیدے کا دفاع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔